کبھی سوچا ہے کہ اردو زبان کا 1 صدی پرانا مضبوط گڑھ مغرب میں نہیں بلکہ مشرق بعید کے ایک ایسے ملک میں ہو سکتا ہے جس کا نام سن کر شاید حیرت ہو؟ تو آج آئیے جاپان میں اردو کی اسی غیر متوقع اور دلچسپ کہانی کو جانتے ہیں۔ اچھا، جب اردو کے بڑے عالمی مراکز کا خیال آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ظاہر ہے برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یہی وہ نام ہیں جو عام طور پر سامنے آتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ سوچنا بالکل فطری بھی ہے۔ اردو بولنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد مغرب میں رہتی ہے، تو توجہ اکثر وہیں کے علمی کام پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ لیکن اصل کہانی تو مشرق میں چھپی ہوئی ہے، ایک ایسا ملک جہاں اردو کی جڑیں اتنی گہری اور اتنی پرانی ہیں کہ سن کے واقعی حیرت ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ ملک ہے جاپان۔ شاید یقین نہ آئے لیکن 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے سے جاپان اردو زبان و ادب کی تحقیق کا ایک خاموش مگر بہت مضبوط مرکز رہا ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری تاریخی میراث ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ آئیے ان عظیم لوگوں سے ملتے ہیں جنہوں نے جاپانی سرزمین پر اردو کا پہلا بیج بویا تھا۔ دیکھیے، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1908 میں، جب ٹوکیو میں پہلا ہندوستانی زبان کا کورس شروع کیا گیا، اور صرف چند دہائیوں بعد 1934 تک جاپان کے اپنے پروفیسر گامو ریچی اردو پڑھا رہے تھے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تو یہ روایت اتنی مضبوط ہو گئی کہ باقاعدہ شعبے قائم ہو گئے۔ ان کی خدمات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پروفیسر گامو ریچی اور ان کے شاگرد پروفیسر تاکیشی سوزوکی دونوں کو عزت سے جاپان کے بابائے اردو کا لقب دیا گیا۔ یہ صرف ایک خطاب نہیں بلکہ ان کی زندگی بھر کی محنت کا اعتراف ہے۔ یہ جو مثال دی جاتی ہے نا، وہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ انہوں نے سچ مچ اپنے جاپانی باغ میں اردو کا ایک غیر ملکی پودا لگایا اور اسے اپنی محنت سے ایک ایسے گھنے درخت میں بدل دیا جس کا سایہ آج تک قائم ہے۔ ذرا ان کی لگن کی مثالیں تو دیکھیں۔ پروفیسر ریچی کی لکھی گرامر کی کتاب نسلوں کے لیے رہنما بن گئی، اور پروفیسر سوزوکی کا کمرہ، وہ تو اردو کا ایک قلعہ تھا جہاں صرف اور صرف اردو بولی جاتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن تک ایک لغت پر کام کرتے رہے جو آج ایک قیمتی ورثہ ہے۔ تو بنیاد تو پڑ گئی، لیکن یہ علمی روایت ایک ادبی اور ثقافتی پل، ایک کلچرل برج کیسے بنی؟ اس کا جواب ہمیں تراجم کے ذریعے ملتا ہے۔ جاپانی اسکالرز نے اردو ادب کے سب سے بڑے ناموں، مطلب غالب، اقبال، منٹو، فیض، ان سب کو جاپانی پڑھنے والوں سے متعارف کرایا۔ پروفیسر ہیروجی کتاواکا اور پروفیسر ہگیتا ہیروشی جیسے ماہرین نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اردو کی روح جاپانی زبان میں بھی زندہ رہے۔ اور یہ سلسلہ صرف کلاسیکی شاعری تک نہیں رکا۔ شوکت صدیقی کے خدا کی بستی سے لے کے انتظار حسین کی کہانیوں تک جدید اردو فکشن کو بھی ترجمہ کیا گیا، جس سے جاپانی قارئین نے اردو ادب کی پوری وسعت کو محسوس کیا۔ لیکن یہ کہانی کوئی ماضی کا قصہ بن کر نہیں رہ گئی، یہ ایک زندہ میراث ہے جسے آج اسکالرز کی نئی نسل آگے بڑھا رہی ہے۔ آج ہمیں سو یامانے جیسے اسکالر ملتے ہیں جو روانی سے اردو اور پنجابی بولتے ہیں۔ کین ساکو مامیا جیسے ماہر لسانیات ہیں جو سندھی بھی جانتے ہیں، اور یوری کانو جیسی نوجوان طالبہ سجاد ظہیر کا ناول پڑھ رہی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مشعل آج بھی روشن ہے۔ اور یہ صرف چند لوگوں کا جنون نہیں ہے۔ جاپان کی 3 بڑی یونیورسٹیاں ٹوکیو، اوساکا اور ڈائٹو بنکا اس روایت کو ادارہ جاتی طور پر زندہ رکھے ہوئے ہیں، جہاں اردو کے شعبے آج بھی پوری طرح فعال ہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف جاپان کی طرف سے نہیں لکھی گئی، یہ ایک 2 طرفہ ثقافتی تبادلہ ہے جس میں کچھ نئے دور کے چیلنجز بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب جاپانی طلبہ زبان سیکھنے کے لیے پاکستان کا سفر کرتے تھے، لیکن افسوس سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ اہم سلسلہ اب تقریباً ٹوٹ چکا ہے۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس نے اس تبادلے پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس کے باوجود یہ پل مکمل طور پر ٹوٹا نہیں ہے۔ کئی نامور پاکستانی اسکالرز جیسے معین الدین عقیل اور سہیل عباس نے جاپانی یونیورسٹیوں میں پڑھا کر اس علمی رشتے کو دوسری طرف سے مضبوط رکھا ہے، اور اس شراکت داری کو سرکاری سطح پر بھی سراہا گیا ہے۔ سن 2013 میں جاپانی حکومت نے ڈاکٹر معین الدین عقیل کو اپنے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ آرڈر آف دا رائزنگ سن سے نوازا۔ یہ اس 2 طرفہ تعلق کی اہمیت کا کھلا اعتراف ہے۔ اور یہ تبادلہ واقعی 2 طرفہ رہا ہے۔ ایک طرف اردو ادب جاپان پہنچا
تو دوسری طرف یاسوناری کاواباتا جیسے نوبل انعام یافتہ جاپانی ادیبوں کی تحریریں اردو میں ترجمہ ہو کر ہم تک پہنچیں۔ اردو اور جاپان کا یہ گہرا رشتہ ایک صدی تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دنیا میں نہ جانے اور کتنے ایسے ہی خاموش ثقافتی پل موجود ہیں جو بس اپنے دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔